السلام علیکم جی، میرا نام ہے عطر احمد اور میں ممبر ہوں نیشنل یوتھ کونسل کا۔ میں اگر اپنے بارے میں بات کروں تو میری جو سکولنگ ہے وہ ہوئی ہے عزیز بٹی شہید آرمی اسکول مردان سے، پھر میں ایڈورڈ کالج پشاور گیا، پھر میں فاسٹ اسلام آباد آیا الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے، اور اس کے بعد جو ہے میں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں چلا گیا۔ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں نے چینج میکینکس کے ساتھ کام کیا، اس کا ان کا ایک پروجیکٹ تھا اسٹارٹ اپ ڈاٹ پی کے، اس پہ میں نے ایز اے ٹیم لیڈ کام کیا، اور کرنٹلی ایز اے والنٹیئر بھی میں ایز اے ٹیم لیڈ کام کر رہا ہوں، اور ساتھ میں نے اپنا ایک اسٹارٹ اپ سمپل آٹومیشن سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک آئی ٹی اور انوویشن کمپنی کا آغاز کیا۔ اب یہ جو میرا انٹروڈکشن تھا، یقین جانیے اس انٹروڈکشن کو بولتے بولتے جو ہے میں نے اس کی کافی جو ہے ایک سوچ تھا کہ یہ انٹروڈکشن مجھے کیوں بولنا ہے۔ یہ مجھے اس لیے بولنا ہے کیونکہ آج جو یوتھ مجھے دیکھ رہی ہے ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آج عطر جو ہے گجر گڑھی مردان سے نیشنل یوتھ کونسل آف پاکستان تک کیسے پہنچا ہے، اور جب تک ایک یوتھ یہ جرنی نہیں سمجھے گی تو وہ جو ہے ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ایفرٹس کیا ہوتی ہے، سیکریفائس کیا ہوتا ہے، اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ میرا جو ہے انٹروڈکشن کا مین مقصد ہی یہ ہے، اور آج کی جو پوری 30 منٹ کی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کا جو مین مقصد ہے وہ ہے ہمارے یوتھ کی نشو و نما۔ میرے لیپ ٹاپ کا چارجر جو ہے وہ نیچے ہے، اور میرا لیپ ٹاپ ابھی ہو گیا ہے بیٹری لو، تو میں چارجر لے کے واپس آپ کے جی اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ میرے لیے ایک امپورٹنٹ لیسن تھا، میں لائیو جانے لگا تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا کہ جو میرا لیپ ٹاپ کا چارجر تھا وہ مجھے پہلے سے پلگ ان کر لینا چاہیے تھا، اور میرے مائنڈ میں یہ بات پیچھے گزری تھی کیونکہ جو میں نے پیچھے ورک شاپ ارینج کیے ہیں اس میں میرے ساتھ یہ مسئلہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے، لیکن اب جب یہ دوبارہ ہو گیا اور میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو میں نے یہ نہیں کیا کہ میں ایک دم گھبرا گیا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بڑے ریسپیکٹفلی بولا ہے کہ جو ہے میرا چارجر جو ہے وہ ابھی پیچھے کا، میں آرام سے گیا ہوں، میں نے چارجر لیا ہے اور واپس میں نے پلگ ان کر کے آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ آج جو ہے میں لائیو آیا ہوں، آج لائیو آنے کا مقصد بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آج سارے گھر پہ ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ جو ہے دیکھ رہے ہوں گے یا تو کسی سوشل میڈیا کو یا کسی فیس بک کو یا کوئی آپ سرفنگ کر رہے ہوں گے۔ آپ کے مائنڈ میں جو کویسچنز آتے ہیں، جو چیزیں آپ کو لگتی ہے، پلیز وہ کمنٹ کیجیے گا، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کے کویسچنز کا جواب دوں، لیکن ہم 30 منٹس کا ٹائم فریم جو ہے مائنڈ میں رکھیں گے۔ آج کے سیشن میں آنے کے لیے مجھے کافی جو ہے کرج اور بریوری جو ہے وہ دکھانی پڑی، کیونکہ ہر بندہ جو ہے اٹ سیلف جو ہے وہ انٹروورٹ ہوتا ہے۔ کسی بندے کو جو ہے پبلک کو فیس کرنا جو ہے ایک کافی بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور پبلک کو فیس کرنے کے لیے، ان کا کرٹیسزم لینے کے لیے، ان کو مشورے دینے کے لیے اور ان سے مشورے لینے کے لیے آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ لوگ آپ کو ایزیلی مشورے دے سکے اور آپ سے مشورے لے سکے۔ جو سب سے ضروری چیز ہے ہائی لائٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ 68% آف پاپولیشن جو پاکستان کی ہے وہ ہے یوتھ۔ اب اس کا جو مجھے یہ ساری انفارمیشن ملی ہے، یہ میں جب کامیاب جوان سیشن میں گیا، جب میں سلیکٹ ہوا ایز اے نیشنل یوتھ کونسل ممبر، اور جو ڈاکٹر علی صاحب تھے جن کا یہ پورا کامیاب جوان کا ویژن ہے، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ کیا ہے 68%۔ پھر اس طرح ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے سمجھایا، عثمان ڈار صاحب نے سمجھایا، جتنے بھی یہ اسٹیئرنگ کمیٹی تھی جس میں فیصل شہرجان صاحب تھے، جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ آپ کا پرپس کیا ہے اور نیشنل یوتھ کونسل نے کرنا کیا ہے۔ تو میں آپ کو ان کا جو ویژن تھا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو مجھے سمجھ آئیے، اور آپ کو جو لگتا ہے پلیز آپ اس میں اپنا کمنٹ بھی دیجیے گا۔
68% पॉपुलेशन है यूथ की, इसी यूथ ने आगे आके पाकिस्तान को चलाना है। करंटली अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, और हमने इसको इतनी स्पीड अप करना है इस एम्प्लॉयमेंट के कि जब ये 68% जो है आएगा 30+ में, तो इनके लिए इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि ये हमारे एसेट बने, ना कि लाइबिलिटीज़। ये मेन विजन है कामयाब जवान का, और इसी को बेस करते हुए आपको ये हुनरमंद स्केल, ये कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, और पता नहीं और कितने लोग इंडिविजुअल सतह पे, कंपनी सतह पे ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं जिससे जो यूथ ऑफ पाकिस्तान है उनको वो बेहतर से बेहतर कर सके। दूसरा जो आज मेरा मकसद है सबसे ज़रूरी, जो हमने पिछले दिनों में कुछ देखा, मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या, ज़ाहिर जाफ़र का वाक़या, और ऐसे इंसिडेंट्स जो है हाईलाइट हो रहे। इन इंसिडेंट्स को समझने के लिए और इनसे लेसन्स लेके हमने कुछ चीज़ें करनी होंगी, और उसके लिए हमें डेवलप करना होगा ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट बेसिकली कैरल ड्वेक की मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका था माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, और उसमें वो कहती है कि जो हमारा माइंड होता है ये बेसिकली चलता है एक पैटर्न पे, और उस पैटर्न को उन्होंने जो है समझाए और फिर उन्होंने डिड्यूस किया है कि ऐसे कौन से 2 माइंडसेट्स हैं जिनको आप एडॉप्ट कर सकते हैं, और जिस वाले माइंडसेट को आपको एडॉप्ट करना चाहिए। एक है आपका ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। तो ग्रोथ माइंडसेट आपको ये बताता है कि आपकी जितनी भी एबिलिटीज है, ट्रेड्स से या इंटेलिजेंस से, वो इम्प्रूव हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आप में बिल्ट इन हो, आपके जीन्स में। अगर आप कोशिश करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप एफर्ट्स करेंगे, तो आपको जो है, जो आपकी स्किल्स है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। और फिर उन्होंने समझाया फिक्स्ड माइंडसेट को। फिक्स्ड माइंडसेट बेसिकली वो माइंडसेट है जो आपको बोलता है कि नहीं, जो है आप नहीं कर सकते, आप एक अपने कंफर्ट जोन में रहते हो। अब जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मेरे बचपन का मुझे एक वो किस्सा याद आया, एक किचुए का और एक खरगोश का। और ये एग्जैक्टली वही किस्सा है कि किचुआ जो है वो स्लो था, लेकिन उसका माइंडसेट ग्रोथ का था। उसका माइंडसेट था कि वो चलता जाएगा तो पहुंच जाएगा। खरगोश का माइंडसेट था कि वो बहुत तेज भागने वाला है, तो वो बीच में का थोड़ा रेस्ट कर लेगा तो वो जल्दी जल्दी भाग जाएगा। लेकिन जब वो नींद में गया खरगोश तो उसको पता नहीं लगा, और किचुआ जो है जंग जीत चुका था। तो इसका ये मतलब हुआ कि ग्रोथ माइंडसेट हमेशा हर जंग जीतेगा। आप अपनी जिंदगी की कोई भी जंग लड़ रहे हो, आप जो स्कूल के दौर से गुजर रहे हो, आप जो कॉलेज के दौर से गुजर रहे हो, आप जो यूनिवर्सिटी के दौर से गुजर रहे हो, आप अपना करियर अच्छा कर रहे हो, आप जो अपना स्टार्टअप अच्छा कर रहे हो, जीत होगी हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की। जीत उस जगह में तब होगी जब आपका माइंड ग्रोथ वाला होगा, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, हमेशा 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 पॉजिटिव रहना है। सो ये था दूसरा मकसद और आज के सेशन का मकसद। अब जो 3 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए हमें, और हमें इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आज हमारे सोसाइटी में हो रहा है, ये सारी मेरे ओपिनियन में इस्लाम से दूरी है। ठीक है, हम अगर कुरान को पढ़े, हमारे पास जो एक किताब है जो कि एक पूरी मुकम्मल किताब है, अगर हम इसको पढ़े और समझे तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने भी जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे समझ नहीं आती थी। मैं अपनी गाड़ी में जाता था 93.4 FM लगा के, उसमें पहले जो है अरबी होती थी और फिर उसके बाद उसका उर्दू तर्जुमा होता था। तब जो है मुझे जाके कुरान समझ आने लगा। अब ओबियसली जब ये मेरे माइंड में आ गया कि अच्छा मुझे उर्दू समझ आती है, मुझे अरबी समझ नहीं आती, मैं आया यूट्यूब पे, मैंने उधर लिखा कुरान इन उर्दू ट्रांसलेशन, और मैंने पहले पारे से जो है स्टार्ट कर लिया। जब मैंने वो देखा एक पारा जो है वो 35-35 मिनट का है। मैं जो आराम से अपना काम करता था और साथ में बैक एंड पे यूट्यूब पे वीडियो लगा लेता था, और वो सारी उर्दू में होती थी। अब ऑब्वियसली बात है, कुरान में जब आप पढ़ते हैं और आप सुनते हैं तो आपको तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। इधर आपके जो बड़े होते हैं वो आपको बताते हैं। मेरे जो भी कंफ्यूजन होते हैं मैं अपनी अम्मी से पूछता था, मैं अपने मेंटर से पूछता था, मैं अपने दोस्तों से पूछता था, और इस तरह मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया कुरान को समझने का और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने का।
دوسری چیز جس نے مجھے کافی ہیلپ کی ہے وہ ہے بک ریڈنگ. جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایمبیشنز ملتی ہے, اس سے ہمارے جو گولز ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں, اس سے جو ہماری انسپریشن ہے وہ آ جاتی ہے. تو جو بکس سے, جو اچھے بکس سے, ان کو آپ پڑھیں, ان سے سیکھیں, اور ان سے جو آپ سیکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اپلائی کریں. 2 بکس جنہوں نے جو ہے, جس کو میں نے پڑھا ہے اور جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, وہ ہے ایک سب سے پہلے تھنک اینڈ گرو رچ. ٹھیک ہے, اب اس کا ٹائٹل آپ کو جو ہے کافی مٹیریلسٹک لگ رہا ہوگا, لیکن بلیو می آپ اس کو پڑھنا سٹارٹ کریے. نیپولین ہل کی کتاب ہے اور انہوں نے کافی اچھے طریقے سے اس کو جو ہے کیا ہے. اور دوسرا جو ہے تھا وہ ہے مائنڈ سیٹ. اب جو مائنڈ سیٹ کی کتاب ہے یہ والی, تو میرے پاس وہ والی جو کتاب تھی میں نے اپنے دوست کو دے دی. کیونکہ مجھے اس ٹائم لگا کہ اس کتاب میں نے جو اس کا ایک چیپٹر پڑھا ہے, اس کی زیادہ ضرورت مجھ سے زیادہ میرے دوست سے ہے. اور ادھر آتا ہے اپنی ذات سے نکل کے کسی اور کو اوپر لے کے جانا. یہ ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے کام کرنا. اور اس مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. کھلے عام اس طرح آ کے بولنا جو ہے بہت ہمت مانگتا ہے, اور تبھی جو ہے آج مجھے بہت ٹائم لگا ادھر لائیو آتے ہوئے. مجھے پتا ہے کچھ لوگ کرٹیسائز کریں گے, کچھ لوگ اپریشیٹ کریں گے, لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پیچھے جو ہے نیشنل یوتھ کاؤنسل کے ممبر تھے, میرے پیچھے میرے امی ابو کی دعائیں ہیں, میرے ساتھ میری فیملی کھڑی ہے, میرے دوست کھڑے ہیں. میں جو بھی مجھے ہو جائے ایٹ لیسٹ میرا جو سپورٹ گروپ ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. اور جب ایک انقلاب آتا ہے, ایک ریولوشن آتا ہے, تو اس میں آپ کو یہ چھوٹی موٹی سیکریفائسز دینی پڑتی ہے. اٹ از ٹوٹلی نارمل. اور مجھے جو ہے یہ فخر ہے کہ میں آج اس انقلاب کا حصہ ہوں, اور مجھ سے جو ہو رہا ہے میں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. تیسری اور سب سے ضروری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. ہر بندے کو خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا. میں اس دن انڈیپینڈنس ڈے پہ ڈاکٹر امجد ثاقب جو اخوت کے ہیں ان سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم کس طرح جو ہے اپنے زندگی کا مقصد جانیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں. اور انہوں نے میرے ساتھ ایک بہت ہی پیارا ایک سلوشن جو ہے وہ سجیسٹ کیا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ اطہر جو ہے آپ ہر دن جو ہے نا آپ ایک چارٹ بنائیں. ٹھیک ہے, اس چارٹ میں آپ کیا کریں, اس میں آپ جو ہے کچھ اپنے چیزیں لکھتے کہ آج اس والے ایریا میں آپ نے کتنا اسکور کیا ہے. وہ ایریا کیا ہوں گے, لویلٹی, ٹرسٹ, گیٹنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, ریڈنگ بکس, اور پھر آپ اس کو 0 to 10 جو ہے اسکیل کریں. تو اب سپوز آج میں 19 اگست کو میں جو ہے کر دیتا ہوں کہ یوتھ اویئرنیس سیشن میں کر دیتا ہوں 1 سیشن. ٹھیک ہے, میں اس کو اسکیل کر دیتا ہوں. اچھا, اس یوتھ سیشن میں نے کافی ٹائم لگایا, میں نے تقریباً 3 گھنٹے میں اس کو پریپیئر کیا, اور پھر میں کیمرے کے سامنے آیا. تو چلو یہ اس سے اور بھی بہتر ہو سکتا ہے, میں ایک دن پہلے ایک پریزنٹیشن بنا لوں گا اور پھر پریزنٹیشن شیئر کروں گا. تو میں چلو ابھی اس کے لیے اس کو 5 دیتا ہوں. تو اس طرح جو ہے پھر میں جب کل کروں گا, پرسوں کروں گا, تو میں اس کو رینک کرتا جاؤں گا. اور مہینے کے اینڈ پہ جب میں اس پورے شیٹ کو کمپیئر کروں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا گرو کیا ہے. اور اس سے بولتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی. آپ نے خود اپنا جواب دینا ہے. جو آپ کر رہے ہیں اس دنیا میں اور جو آپ کر چکے ہیں, آپ کو خود اپنے قبر میں جانا ہے اور آپ نے خود اللہ کے سامنے اس چیز کا جواب دینا ہے. سو اکاؤنٹیبلٹی فار یور اون ایکشنز. جو آپ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس نے بولا ہے کرنے کو, اس کا مقصد کیا ہے, اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے, اس سے دوسروں کو فائدہ کیا مل رہا ہے, یہ کویسچنز پوچھیں اپنے آپ سے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں. اور سیشن کے آخری مرحلے پہ آتے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں یوتھ آف پاکستان کے لیے. تو سب سے پہلے جو ہے میں ایک اپنے علاقے میں ایک سکول پلان کر رہا ہوں کہ جو میرا علاقہ ہے گجرگڑی, ادھر کا مجھے پتا ہے کہ جو بچے ان کو ایک کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور میں پہلے ادھر ایک سکول پلان کر رہا ہوں اپنے بڑوں کے ساتھ. دوسرا جو میں کر رہا ہوں, کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم میں یہ ہو رہا ہے کہ جو اپلیکیشنز ہے وہ آن لائن ہے, اور رورل ایریاز میں لوگوں کو اتنا لیپ ٹاپ یوز کرنا نہیں آتا.
تو اب میں یہ کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو ایریاز میں ہیں ان کو ہم ٹرین کریں, ہم ان کو ایک لیپ ٹاپ دیں اور وہ خود جو ہے بیٹے وہ جو ہے جن کو لیپ ٹاپ یوز کرنا نہیں آتا ان کے ساتھ ایک بزنس پلان بنائیں اور اپنے ساتھ کچھ اور بزنس ایکسپرٹس کو انگیج کرے اور وہ بندہ جس کو لون چاہیے اس کے لیے اپلائی کریں. اور یہ بندہ جو کہ اپنی محنت کر رہا ہے لیپ ٹاپ یوز کر رہے, یہ اس بندے سے 100 200 50 10 20 روپے چارج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے جو لیپ ٹاپ والا بندہ ہے اس کی بھی روزی آ رہی ہے, جس کو لون چاہیے اس کو بھی موقع مل رہا ہے کہ وہ لون کے لیے اپلائی کر سکے. اور اس طرح جو کامیاب جوان ہے وہ ہمارے رورل ایریاز میں ایکسپینڈ ہو جائے گا. اور اس کو میں کہہ رہا تھا رورل ایریاز ایکسپینشن پروگرام فار کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم. ٹھیک ہے, سو یہ دوسرا تھا. اور تیسرا جو سب سے ضروری ہے, میں نے پرسنلی ذاتی طور پہ NYC ممبرس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ایلیویٹ یور کیریئر کورس کا آغاز کیا ہے. ایلیویٹ یور کیریئر کورس کیا ہے؟ ایلیویٹ یور کیریئر کورس بیسیکلی وہ ایک ایسا کورس ہے جس میں 12 موڈیولز ہے اور ٹوٹل 2 مہینے ہیں. اس کی ٹارگیٹ آڈینس ہے کلاس 8 سے لے کے کلاس 12 تک کے بچے, تاکہ جو ہم نیشنل یوتھ کونسل کے ممبرز ہیں ہم ایز اے ٹرینرز ان کو بتائیں کہ ہم ادھر کس طرح پہنچے. اور اس پورے ساتھ میں ہمارے جتنے بھی مینٹرز ہیں جو کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ہمیں اس پروگرام میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, پلیز آپ ہمیں ریچ آؤٹ کریں, آپ نیشنل یوتھ کونسل کو ریچ آؤٹ کریں, آپ جو ہے ادھر کمنٹ کریں. ہم ضرور آپ سے ایڈوائس لیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یوتھ ہے ان کو اور کس طرح ہم جو ہے ان کی نشو و نما کر سکتے ہیں. ظاہری سی بات ہے جی, میں اپنے 25-27 سال کی عمر میں ہوں, مجھے اتنے چیزوں کا نہیں پتا, لیکن میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے. میں سیکھوں گا اپنے بڑوں سے, وہ مجھے سمجھائیں گے کہ اگر آپ ادھر یہ کام غلط کر رہے ہو, یہ صحیح کر رہے ہو اور آپ کو ادھر یہ کرنا چاہیے. اور مجھے یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں اطر میرے میں غلطیاں ہے, غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہے, اور فیلئر سے سیکھنا ہی سب سے بڑی چیز ہے. فیلئر سے جو بندہ سیکھتا ہے, وہ ٹف ٹائم سے سیکھتا ہے, وہ دوڑتا نہیں ہے, وہ اڑتا ہے. اور میں اس کی خود ایک ایگزامپل ہوں. اور جب بھی ہمیں موقع ملا میں آپ کو پورے اپنا ایک لائف جرنی بتاؤں گا کہ وہ ایسے کون سے ٹف ٹائم تھے جنہوں نے مجھے ادھر پہنچایا. سو یہ تھی کچھ آج کی چیزیں. میں اگر سم اپ کرتا جاؤں تو آج جو ہے میرے ادھر آنے کا مقصد تھا 68% آف پاپولیشن کو ایڈریس کرنا, ان کے لیے وہ اسٹریٹجیز اور وہ ان کو بتانا تاکہ وہ امپروو وہ کر سکے. 3 چیزیں تھی جو ہمیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے قرآن کی اردو ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے, کتابیں پڑھے, بک ریڈنگ کرے, اور ساتھ میں جو ہے اپنے لیے اکاؤنٹیبل ہو. اور فائنلی جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مینٹورشپ کی ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے, تو ایلیویٹ یور کیریئر کورس میں آپ اپنا جو ہے انرولمنٹ کرائے, اور جس کو ڈیٹیلز چاہیے وہ مجھے فیس بک پہ ریچ آؤٹ کر سکتا ہے. میں جو ہے اپنا نمبر بھی بتا رہا ہوں, وہ ہے 0333 5078 اس پہ آپ وائس نوٹ پہ مجھے ڈائریکٹلی بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ میرے ساتھ 18 منٹ گزارنے کا, اس کو سننے کا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز 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 اس کو صحیح یوتھ تک, صحیح بندوں تک ضرور پہنچائیے گا. اللہ حافظ.